نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ کتاب الفوائد، اس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور جو کتاب الفوائد کا ایڈیشن میرے پاس ہے اس کے محقق ہیں محمد عزیر شمس، اور جس مکتبے نے اس کتاب کو پرنٹ کیا ہے اس مکتبے کا نام ہے دار عالم الفوائد، اور اس کے مطابق اس کا آج کا پیج، آج کا صفحہ نمبر ہے 57 اور جو دوسرا ایڈیشن ہے کتاب کا جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی، اس کے لحاظ سے آج صفحہ نمبر ہے 90 تو اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ الحرب قائمۃ وانت اعذر فی النضارہ فان حرکت رکابک فللہزیمۃ۔ الحرب قائمۃ، الحرب کس کو کہتے ہیں؟ لڑائی کو۔ لڑائی ہو رہی ہے کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان، رحمان کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء کے درمیان، رحمان کے دوستوں، رحمان پہ ایمان لانے والوں کے درمیان اور شیطان کی اطاعت کرنے والوں کے درمیان لڑائی جاری ہے، ہو رہی ہے۔ وَأَنْتَ أَعْزَلُ فِي النَّضَارَةِ، اور تو الگ تھلگ ہے، تو لڑائی کا حصہ نہیں بنا، تو الگ تھلگ ہے، اور کہاں پہ ہے؟ فی النضارہ، تو تماش بینوں میں ہے، یعنی کہ لڑائی دیکھنے والوں میں ہے، لڑائی کا تو حصہ نہیں بنا، دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ فَإِنْ حَرَّكْتَ رِكَابَكَ فَلِلْهَزِيمَةِ، اگر تو نے اپنی سواری کو حرکت دی تو شکست کے لیے، یعنی کہ اگر تو نے اپنی سواری کو حرکت دی تو تو حرکت دے گا شکست کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے پاس دین کا علم نہیں ہے، تیرے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ لڑنے کے لیے ہتھیاروں کا ہونا ضروری ہے، لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تلوار چلانے کا طریقہ جانتے ہوں، نیزہ چلانے کا طریقہ جانتے ہوں، آپ کو لڑنا آتا ہو، لڑنے کے فن کے ماہر ہوں، اور ہتھیار آپ کے پاس ہوں۔ آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کی نصوص آپ نہیں جانتے، تو اس لیے اگر آپ نے اپنی سوالی کو حرکت دی بھی تو وہ حرکت شکست کے لیے ہوگی، آپ شکست کھائیں گے۔ تو اس میں ترغیب ہے کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ آپ علم لیں، قرآن و حدیث کی نصوص سیکھیں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے علم سے راستوں پہ راستہ کریں، اور اس کے بعد آپ بھی لڑائی کے میدان میں اتریں اور شیطان کے چیلوں کا مقابلہ کریں، توحید کے لیے کام کریں، شرک و بدعات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مزید فرماتے ہیں امام صاحب، من لم یباشر حر الحجیر فی طلاب المجد لم یقل فی ظلال الشرف۔ حجیر کس کو کہتے ہیں؟ دوپہر کو، ہر حرارت گرمی، المجد عظمت بزرگی، لم یقیل کا معنی کیا ہے؟ قیلولہ نہیں کر سکے گا۔ ظلال کا معنی کیا ہے؟ سائے۔ الشرف عزت، مقام و مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ من لم یباشر حر الحجیر فی طلاب المجد، کہ جو دوپہر کی گرمی کو برداشت نہیں کرے گا، اس کا سامنا نہیں کرے گا،
عظمت کی تلاش میں، عظمت کی طلب میں وہ عزت کے سائے میں کلولہ نہیں کر سکے گا۔ جون جولائی کی گرمی ہو تو اس گرمی میں آپ جانتے ہیں کہ سائے کی کیا اہمیت ہے۔ ایسا سایہ مل جائے جس میں دوپہر کے ٹائم آپ آرام کر سکیں، راحت لے سکیں۔ کوئی ایسا درخت ملے جس کے سائے میں آپ سو سکیں، عزت کے ساتھ سو سکیں۔ تو اس عزت والے سائے کو پانے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دوپہر کی گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ محنت کریں گے، مشقتیں برداشت کریں گے تو پھر آپ کو کیلولا کے وقت عزت کا سایہ ملے گا۔ اور اگر آپ محنت نہیں کرتے، آپ کا کوئی اپنا درخت نہیں ہے یا درخت تک پہنچنے کے لیے آپ محنت نہیں کرتے، تو پھر آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے عزت کے ساتھ سایہ نہیں لے سکیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرنی چاہیے۔ محنت کریں کیا پانے کے لیے؟ قبر میں راحت حاصل کرنے کے لیے، قبر کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، جنت لینے کے لیے، جنت کی نعمتیں پانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا جو ہے یہ دوپہر ہے، یہ دوپہر کی گرمی یہاں برداشت کریں، یہاں محنت کریں۔ تو جو دوپہر کی گرمی کو برداشت کرے گا، عظمت کو پانے کے لیے، عزت کو پانے کے لیے، وہی عزت کے سائے میں قیلولہ کر سکے گا۔ اس کے بعد امام صاحب شعر لے کر آئے ہیں۔ ایک شاعر ہے جس کا زمانہ جاہلیت سے تعلق ہے، زمانہ کفر سے تعلق ہے، عروہ کے نام سے معروف ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے، تقول سلیما لو اقمت بارضنا ولم تدری انی للمقام اطوف۔ تقول کہتی ہے، سلیما میری وائف سلیما کہتی ہے، لو اقمت بارضنا، کاش آپ ہماری زمین پہ قیام کریں۔ ہر وقت سفر کے لیے نکلے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، گھر میں ٹھہریں، ہمارے پاس رہیں، ہمارے محلے میں رہیں، اس شہر میں رہیں۔ ولم تدری، اور وہ نہیں جانتی، کون؟ سلیما، کہ انی، کہ بے شک میں، للمقام اطوف، میں جو چکر لگا رہا ہوں دنیا جہان کے، کبھی اس شہر میں جاتا ہوں، کبھی اس شہر میں جاتا ہوں، اسی لیے تو چکر لگا رہا ہوں تاکہ اپنے گھر میں قیام کر سکوں۔ کیا مطلب؟ تجارت کے لیے نکلوں گا، کماؤں گا، جیب میری بھاری ہوگی تو تبھی 4 دن سکون سے گھر میں بیٹھ سکوں گا۔ اگر محنت نہیں کروں گا، ایسے گھر میں بیٹھا رہوں تو پھر یہی میری بیوی مجھے گھر سے نکال رہی ہوگی کہ جاؤ کچھ کما کر لاؤ، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ تو راحت لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنا پڑتی ہے، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو جو دنیا جہاں کے چکر لگائے گا، محنت کرے گا، کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، وہی چند دن اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ سکے گا۔ ایسے جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرے گا، وہی راحت کی نیند گھر میں لے سکے گا۔ رات کا کھانا بچوں کے ساتھ، بیگم کے ساتھ سکون سے وہی کھا سکے گا جو سارا دن کیا کرے گا؟ محنت کرے گا۔ قیل لبعض العباد، عباد جمع ہے کس کی؟ عابد کی، عبادت کرنے والا۔ کسی عبادت گزار سے کہا گیا، ایسے شخص سے جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس سے کہا گیا، الی کم تتعب نفسک، کب تک تم اپنے آپ کو تھکاتے رہو گے؟
ساری رات تہجد کی نماز پڑھتے رہتے ہو، نفل پڑھتے ہو، اپنی نیند خراب کرتے ہو، سردی کے ایام ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، بستر میں، رضائی میں اور کمبل میں لیٹنے کی راتیں ہیں، اور تم اٹھتے ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، پھر سردی میں کامتے کامتے نمازیں پڑھتے رہتے ہو، اپنی نیند خراب کر رہے ہو، کب تک اپنے آپ کو سے تھکاتے رہو؟ فقال، تو اس اللہ کے بندے نے کیا کہا تھا؟ راحتہا اریدو، کہ اسی کی راحت میں چاہتا ہوں، اسی کی راحت کو میں تلاش کر رہا ہوں. یہ رات کی نیندیں جو خراب کرتا ہوں، یہ ٹھنڈے پانی سے جو وضو کرتا ہوں، اپنے نفس کو آرام پہنچانے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے. وہ راحت کہاں ملے گی؟ جنت میں جا کر ملے گی. اگر آج اس کو میں نہیں تھکاؤں گا، اگر آج میں محنت نہیں کروں گا، آج میں نیندیں قربان نہیں کروں گا تہجد پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو کل اسی نفس کو عذاب جھیلنا پڑے گا، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب. تو میں نے اس لیے کیا فیصلہ کیا کہ دنیا میں اپنے نفس کو تھکاؤں گا، روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، تہجد قائم کر کے. کیوں؟ تاکہ کل قبر میں میرے نفس کو راحت ملے، آخرت کے دن راحت ملے. اور انہی عبارتوں سے وہ قول یاد آ گیا امام یحییٰ ابن ابی کثیر الطائی کا، جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. لا یستطاع العلم براحت الجسد، کہ اگر آپ علم لینے میں مخلص ہیں، علم لینا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے جسم کو تھکائے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. علم صحیح معنوں میں وہی لے سکے گا جو اپنے جسم کو تھکائے گا. جسم نیند مانگتا ہے 9 گھنٹے 10 گھنٹے، آپ اس کو نیند دیں گے کتنی؟ 5 گھنٹے. جسم چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جائے، زیادہ کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ نیند آئے گی. تو آپ کیا کریں گے؟ کم کھانا کھائیں گے. تو اپنے نفس کو تھکانا پڑے گا، تبھی جا کر آپ کو علم ملے گا. اور کسی نے کہا ہے کہ من اراد الراح ترک الراح، جو چاہتا ہے کہ اسے راحت ملے، سکون ملے، اسے سکون کو، راحت کو قربان کرنا پڑے گا. یعنی کہ جو چاہتا ہے آخرت میں اس کو راحت ملے، قبر میں اس کو راحت ملے، اسے دنیا میں راحت کو ترک کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی. صحابہ کرام کی طرح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح. آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو جب نماز پڑھتے تھے تو تہجد پڑھتے پڑھتے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی محنت کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے لیے اعلان کیا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پیچھے سب گناہ ختم ہیں. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے میرے پہ اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ دنیا میں بشارت مل گئی ہے کہ میرے اگلے پچھلے سب گناہ جو ہیں وہ ختم ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ کا مزید شکر ادا کروں، مزید اللہ کی عبادت کروں. تو اس حکمت میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ محنت کرنے کا. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ قبر میں راحت حاصل کرنے کے لیے، جنت لینے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں وَهُوَ يُخْلِقُ مَا فِي مُخَالَفَةِ الْخَالِقِ، مکرم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تکریم کی گئی ہو، جس کو عزت دی گئی ہو. حلہ سوٹ کو کہتے ہیں، لباس کو کہتے ہیں. شلوار قمیض کیا ہے؟ حلہ ہے. پرانے زمانے میں 2 چادریں لیتے تھے تو 2 چادروں کو کیا کہیں گے؟ حلہ. یعنی کہ جس نے نیچے بھی چادر پہنی ہے، اوپر بھی پہنی ہے، تو اس نے کیا پہنا ہوا؟ حلہ، سوٹ پہنا ہوا، لباس پہنا ہوا. یخلقہما، وہ ان کو بسیدہ کرتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یا مکرمن بحلت الایمان، اے وہ شخص
جس کو عزت دی گئی ایمانی لباس دے کر. تجھے ایمان کا لباس اللہ نے پہنا دیا ہے. کیا مطلب؟ ایمان لانے کی توفیق دی ہے تجھے اللہ نے، مسلمان ہونے کی توفیق دی ہے تجھے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے. یہ اللہ کا تیرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے تیرے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے. اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں یہاں پہنچنے کے راستے پہ لگایا، ہمیں ہدایت دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی جنت میں پہنچ نہ پاتے. کیونکہ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی توفیق سے، توحید اختیار کی جاتی ہے اللہ کی توفیق سے. ورنہ نبی علیہ السلام نے کتنی محنت کی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ کی محنت آپ کے کام نہیں آئی. اور وہ چچا جس کے گھر میں آپ رہے، وہ آپ کے اس نور سے فائدہ نہ اٹھا سکا. تو خوش نصیب ہیں میرے جیسے، آپ جیسے لوگ جن کے اوپر اللہ نے بہت بڑا انعام کیا کہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق دی. اللہ اسی پہ موت دے. تو کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کی تکریم کی گئی ہے، جس کو عزت دی گئی ہے ایمانی لباس پہنا کر، بعد حلت العافیہ، عافیت کے لباس کے بعد. یعنی کہ اللہ نے پہلے کیا کیا؟ جب تجھے پیدا کیا تجھے عافیت دی ہے، تندرست ہے، تیرے اعضاء کام کرتے ہیں، تو معذور نہیں ہے، کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہے. تو اللہ نے عافیت کا پہلے تجھے لباس پہنایا، صحت کا لباس پہنایا، اس کے بعد اللہ نے تجھے ایمان کا لباس پہنایا. تو اے وہ شخص جس کی تکریم کی گئی ہے ایمانی لباس پہنا کر عافیت کے لباس کے بعد، وَهُوَ يُخْلِقُهُمَا، جبکہ وہ کون؟ جس کو اللہ نے دونوں لباس پہنائے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ وَهُوَ يُخْلِقُهُمَا، وہ ان کو بسیدہ کر رہا ہے، ان دونوں لباسوں کو بسیدہ کر رہا ہے، ان کو استعمال کر رہا ہے فی مخالفت الخالق، خالق کی مخالفت میں، اس کی نافرمانی میں. کتنی عجیب بات ہے کہ عافیت دینے والا اللہ، ایمان کی نعمت دینے والا اللہ، اور پھر ہم اسی اللہ کی مخالفت کریں، بدکاری کا ارتکاب کریں، سود لیں، غیبتیں کریں، جھوٹ کہیں، حرام کا مال لیں، رشوت لیں. لا تنکر السلب، اس نعمت کے چھینے جانے پہ پھر حیران نہ ہونا. اگر یہ نعمت اللہ چھین لے تو لا تنکر، پھر اس پہ انکار نہ کرنا، پھر شکوہ نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا. یستحق من استعمل نعمت المنعم فیما یکرہ ان یسلبہا، یستحق، حقدار ہے، کون؟ من استعمل، جو استعمال کرے، انعام دینے والے کی نعمت کو، المنعم انعام دینے والا، انعام دینے والے کی نعمت کو جو استعمال کرے، فیما یکرہ، ان امور میں جن کو وہ ناپسند کرتا ہے. کون؟ دینے والا. جو نعمت مل جانے کے بعد اس نعمت کو استعمال کرے نعمت دینے والے کی مخالفت میں، اور ان امور میں جن کو ناپسند کرتا ہے، وہ حقدار ہے کس بات کا؟ این یسلبہ، وہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، واپس لے لی جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر میری نعمتیں ملنے پہ میرا شکر ادا کرو گے، اور شکر کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک تو اس نعمت کی نسبت کرنا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنا، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرنا اس کے معاملے میں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر. اگر ان نعمتوں کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، فرمایا لأزیدنکم، میں تمہیں مزید یہ نعمتیں دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر میری ناشکری کرو گے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے،
میری اطاعت میں استعمال نہیں کرو گے تو پھر کیا ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں عرائس الموجودات قد تزینت للناظرین لیبلوہم ایہم یؤثرہن علی عرائس الآخرہ۔ عرائس جمع ہے عروس کی، کس کو کہتے ہیں؟ دلہن کو۔ الموجودات مخلوقات، تزینت سج دج گئی ہیں، زیب و زینت اختیار کر چکی ہیں، بن سور کے سامنے آ چکی ہیں، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، لیبلوہم تاکہ وہ ان کو آزمائے، ان کا امتحان لے۔ کہہ رہے امام صاحب عرائس الموجودات، مخلوقات کی موجودات کی دلہنیں، قد تزینت وہ زیب و زینت اختیار کر چکی ہیں، میک اپ کر کے سامنے آ چکی ہیں، کن کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے، تیار ہو کے پوری فل تیاری کر کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ کیا مقصد ہے جی؟ لیبلوہم تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے، کن کو؟ دیکھنے والوں کو، ان کو آزمائے کہ ایہم ان میں سے کون ہے یؤثرہن جو ان کو ترجیح دیتا ہے، کن کو؟ ان دلہنوں کو، کس پہ؟ علی عرائس الآخرت، آخرت کی دلہنوں پہ۔ فمن عرف جس نے پہچان لیا قدر تفاوتی دونوں کے درمیان فرق کی مقدار کو، آسرا وہ ترجیح دے گا ما ينبغي اظہارہ اس چیز کو جس کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں جی امام القیم رحمہ اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوش نما بنا دی گئی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں وہ چیزیں جو ان کے دلوں کو اچھی لگتی ہیں۔ حب الشہوات، وہ کیا چیزیں؟ اللہ نے کہا عورتیں، آگے بیٹے، سونے چاندی کے خزانے، گھوڑے، جانور، کھیتیاں، باغات، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بڑی پیاری لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی۔ المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ اچھا، اب ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہی کے پاس کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ۔ قل اعنبئکم، ایت نمبر اس کے بعد کی، یہ ایت نمبر 14 تھی، 14، اس کے بعد 15، 15۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو ان چیزوں سے بہتر ہے، ان عورتوں سے، ان بیٹوں سے، سونے چاندی کے ڈھیروں سے، ان چیزوں سے بہتر ہے۔ فرمایا للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، باغات، جنتیں، وازواج مطہرہ، اور پاک باز بیویاں، کون؟ حوریں، اور جنتی دنیا والی وہ بیویاں بھی جو اب جنت میں پہنچ چکی ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور ایک اور نعمت کیا؟ اللہ کی رضامندی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو واللہ بصیر بالعباد۔ تو یہی کچھ امام القیم رحمہ اللہ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات کی دلہنیں، یا دلہنوں سے مراد صرف عورتیں نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کو اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، یہی جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کائنات کی دلہنیں قد تزینت، یہ زیب و زینت اختیار کر کے سامنے آ چکی ہیں، للناظرین، کن کے؟ دیکھنے والوں کے۔ مقصد کیا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں یہ چیزیں خوشنما بنا دی ہیں
تاکہ میرا اور آپ کا امتحان ہو سکے کہ لیبلوہم، تاکہ اللہ ان کا امتحان لے، ان کی آزمائش کرے کہ ایہم ان میں سے کون ہے یؤثرہن جو ان کو ترجیح دیتا ہے علی عرائس الآخرہ آخرت کی دلہنوں پہ۔ تو آخرت کی دلہنیں کون ہیں؟ حوریں، جنت کے محلات اور دیگر جو نعمتیں ہیں وہاں پہ وہ نعمتیں۔ اچھا اب کیا آگے دیکھیں، فمن عرفا جس نے پہچان لیا قدر التفاوتی دونوں کے درمیان فرق کی مقدار کو، کن دونوں کے درمیان؟ دنیا کی دلہنوں اور آخرت کی دلہنوں کے درمیان۔ آسرا وہ ترجیح دے گا اس کو جس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو کیا مقابلہ کر سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان؟ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی جنت میں کیا ہے؟ ما لا عین رات، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کبھی بھی کسی بھی انسان کی آنکھ نے دیکھی نہیں، کبھی بھی نہیں دیکھی کسی بھی انسان کی آنکھ۔ آگے ولا اذن، نہ کسی انسان کے کانوں نے وہ نعمتیں سنی ہیں، دیکھنا دور کی بات، سنی بھی نہیں ہے، تذکرہ بھی نہیں سنا کسی سے۔ آگے ولا خطر علی، کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا تصور نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا، انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ان نعمتوں کا۔ اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں سب کچھ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس حدیث پہ غور کریں، یہ جو نعمتیں ہیں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، کہ ان کے لیے ہیں، یعنی کہ ان کی نگاہ صرف ایک کس کی طرف ہے؟ خاوند کی طرف۔ یعنی کہ یہ لبرل لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جنت میں ان کی خواہش کے مطابق ماحول ہو، وہاں عورت کو آزادی ہو 4 4 5 5 خاوند رکھنے کی، جبکہ جنت میں کوئی ایک نعمت تھوڑی ہے، ساری نعمتیں عورتوں کے لیے، بلکہ ایسی بھی کئی نعمتیں ہوں گی جو مردوں کے لیے نہیں ہیں، عورتوں کے لیے ہوں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور کیسے الفاظ ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو انسان چاہے گا اسے ملے گا۔ اگر واقعی کوئی ایسی عورت ہوئی جنت میں جس کا دل چاہتا ہوگا کہ اس سے 2 خاوند ملے، لیکن ایسی عورت جنت میں جائے گی کہاں جو اتنی بے شرم ہو، اتنی بے حیا ہو، اتنی بے غیرت ہو کہ وہ چاہتی ہے کہ میرے 2 خاوند ہوں؟ ایسی عورت کا جنت سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ جنت میں انہی عورتوں نے جانا ہے جو صاحب شرم و حیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، اے لوگو تم دنیاوی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہو، جبکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ دنیا کی دلہنوں کی آخرت کی دلہنوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں کی آخرت کی نعمتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس کو ترجیح دیں؟ آخرت کی نعمتوں، یعنی کہ ایسے اعمال کریں جن اعمال کے کرنے سے آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، اور ایسے اعمال سے، ایسے گناہوں سے دور رہیں جن کی وجہ سے ہم آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 شعر لے کر آئے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ وَحِسَانُ الْكَوْنِ لَمَّا أَنْ بَدَتْ أَقْبَلَتْ نَحْوِي وَقَالَتْ لِي إِلَيَّ فَتَعَامَيْتُ كَأَنْ لَمْ أَرَهَا عندما ابصرت مقصودی لدیہ۔ وحسان الکون، کائنات کی حسینائیں، حسان جمع ہے کس کی؟ حسنا کی۔ کائنات کی حسینائیں جو ہی ظاہر ہوئی، سامنے آئیں، اقبلت نحوی، تو انہوں نے میری طرف کا رخ کیا، وقالت لی، اور مجھ سے کہنے لگی، الیہ، آؤ ہماری طرف، آؤ میری طرف۔ فتعامیت، تو میں جان بوجھ کر کیا بن گیا؟ اندھا بن گیا، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کأن لم اراہا، گویا کہ میں نے ان حسیناؤں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ عندما ابصرت، جب میں نے دیکھا اپنے مقصد کو، اپنے مطلوب کو کہ وہ میرے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ میرا مقصود ہے آخرت،
میری مطلوب کیا ہے؟ آخرت، میری توجہ ادھر ہے، تو میں اپنے مقصد پہ قائم و دائم ہوں، اور یہ چیزیں مجھے اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتی ہیں، یہ چیزیں مجھے غافل کرنا چاہتی ہیں اپنے مقصود و مطلوب سے، تو میں نے آنکھیں بند کر لی، یعنی کہ میری توجہ دنیا کی نعمتوں کی طرف نہیں ہے، حرام کی طرف نہیں ہے، شراب کی طرف نہیں ہے، سود کی طرف نہیں ہے، یہ سب حسینائیں ہیں، یہ سب فتنہ، یہ چیزیں فتنہ ہیں، تو میں نے اپنی توجہ ان سے ہٹائی ہوئی ہے، میں بچ رہا ہوں ان چیزوں سے جو مجھے جنت کی نعمتوں سے محروم کر۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، یہ الفاظ ذرا بتا دوں، تعام ہی تو کا میں نے کیا ہے؟ میں بتکلف اندھا بنا، اندھا ہوں نہیں، لیکن آنکھیں اپنی کیا کر لی؟ بند کر لی۔ اور الکون کا میں نے کائنات، بدت ظاہر ہوئی، اقبلت آئیں، نحوی میری طرف۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، کواکب ہمم العارفین فی بروج عزائمہم سیارہ لیس فیہا زحل۔ زحل کس کو کہتے ہیں جی؟ کتنے سیارے ہیں؟ جو سیارے ہیں زحل، اور کیا ہوتا ہے جی؟ عطارد اور مشتری وغیرہ، ان میں سے ایک ہے زحل۔ اچھا، اس کا نام لیا خاص طور پہ یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ نے، تو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اس کا نام کیوں لیا ہے۔ کواکب کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو، کوکب کی جمع ہے، ہمم ہمت کی جمع ہے، ہمتن کی جمع ہمتیں، العارفین عارف کی جمع، عارف کس کو کہتے ہیں؟ پہچاننے والا، معرفت رکھنے والا، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا، اللہ کے ناموں کی معرفت رکھنے والا، اللہ کی صفات کی معرفت رکھنے والا۔ بروج یہ کس کو کہتے ہیں؟ سیاروں کی جو منزلیں ہیں، چاند وغیرہ کی جو منزلیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بروج۔ تو کہتے ہیں کواکب ہمم العارفین، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کی ہمتوں کے جو ستارے ہیں، فی بروج عزائمہم، ان کے پختہ جو ارادے ہیں، ان کے برجوں میں سیارتن چل رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں امام صاحب؟ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کو جانتے ہیں ان کی ہمتیں بڑی بلند ہیں، ان کی ہمتیں بلند ہیں، ان کی نگاہ اوپر کی طرف ہے، وہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہیں، ان کی نگاہ ان نچلی چیزوں کی طرف نہیں ہے، یہ دنیا کی حقیر سی چیزوں کی طرف ان کی نگاہ نہیں ہے، ان کی نگاہ بڑی اوپر ہے، جنت کی طرف، رب کو دیکھنے کا اعزاز پانے کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض کا پانی پینے کی طرف، ان کی ہمتیں بڑی بلند ہیں، وہ ادھر چل رہے ہیں، اپنے مقصد پہ ان کی نگاہ ہے، یہ جو دائیں بائیں زیب و زینت کی چیزیں فتنہ ہیں، ان کی طرف وہ نہیں دیکھتے۔ اچھا، ان کی ہمتیں جو ہیں وہ سیارہ ہیں، سیارے ہیں، لیکن ایسے سیارے جن میں زحل نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اللہ عالم یہ کیوں کہا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سمجھا جاتا ہو اس زمانے میں کہ زحل سیارہ جو ہے یہ چلتا نہیں ہے، یہ حرکت نہیں کرتا، یہ ثابت ہے، اور ان لوگوں کی ہمتیں جو ہیں باقی سیاروں کی طرح حرکت کر رہی ہیں، تیزی سے بڑھ رہی ہیں اپنی منزل کی طرف، تو وہ سب سیاروں کی طرح ہیں سوائے زحل سیارے کے۔ تو کہتے ہیں کواکب ہمم العارفین، عارفین کی ہمتوں کے ستارے اپنے پختہ عزائم کے برجوں میں سیارتن چل رہے ہیں، یہ ستارے چل رہے ہیں، لیس فیہا زحل، ان میں کوئی زحل نہیں ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں یا من انحرف عن جادتہم کن فی اواخر الرکب ونم اذا نمت علی الطریق فالامیر یراعی الساقہ۔ ان حرفا کے بعد کیا ہے؟ عن، تو ان حرف عن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہٹ جائے، جو کیا ہو؟ ہٹ جائے۔ جادہ
سیدھا راستہ جو منزل مقصود تک لے کر جائے. کن تو ہو جا. رکب کس کو کہتے ہیں؟ قافلے کو. نم سو جاؤ، سو جا. اچھا، الامیر جو کمانڈر ہے، سربراہ ہے. یراعی وہ خیال رکھتا ہے. الساقہ کس کو کہتے ہیں؟ لشکر کا پچھلا حصہ. آپ کا بہت بڑا قافلہ، بہت بڑا لشکر جا رہا ہے، اس کے جو آخر میں لوگ ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ الساقہ. تو کہہ رہے ہیں امام صاحب، اے وہ شخص جو ہٹ چکا ہے اپنے جادہ حق سے، اپنے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے. کن تو ہو جا قافلے کے آخر میں. الگ راستے پہ نہ چل، قوم کے راستے پہ چل، چاہے تجھے آخر میں جگہ ملے. جو قافلہ حق ہے، جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ مل جا، چاہے تجھے آگے جگہ نہ ملے. کہاں ملے؟ پیچھے مل جائے. ان کے راستے پہ چلتے ہوئے پیچھے جگہ مل جائے، یہ غنیمت ہے تیرے لیے اس سے کہ تو کسی الگ راستے پہ چلے اور وہاں تو سربراہ ہو. وَنَمْ اِذَا نِمْتَ عَلَى طریقی. جب سونا پڑے تو کہاں سو؟ راستے پہ سونا ہے، راستے سے ہٹنا نہیں ہے. اگر تھک جاؤ، نیند آئے، تو پھر بھی قوم کے راستے پہ ہی سونا ہے، الگ تھلگ نہیں ہونا. فالامیر یراعی الساقہ. جو امیر ہے، جو سربراہ ہے، جو سپہ سالار ہے، وہ خیال رکھتا ہے کن کا؟ جو لشکر کے پیچھے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے لشکر کے سربراہ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلیں، صحابہ کرام کے راستے پہ چلیں، سلف صالحین کے راستے پہ چلیں. اس راستے پہ چلتے ہوئے اگر آپ پیچھے بھی رہ گئے، کمیاں کوتاہیاں بھی ہو گئیں، تو کوئی بات نہیں. جو ہمارا سربراہ ہے وہ خیال رکھے گا، روز قیامت انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی. لیکن اگر آپ صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ گئے، سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ گئے اور کسی الگ راستے پہ چلے، گمراہ فرقے کے سربراہ بھی بن گئے، تو کوئی فائدہ نہیں. ناکام رہیں گے، خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. تو اس سے ہمیں پیغام ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے راستے پہ ہی رہنا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک کے، وہ جنت میں جائے گا. پوچھا گیا وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پہ ہوگا، ان کے طریق پہ ہوگا، جو ان کے منہج پہ ہوگا. قیل للحسنی. حسن سے کہا گیا، حسن سے مراد یہاں پہ کون؟ حسن بصری. حسن بصری تابعی ہیں اور ان کے اقوال کافی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. تو حسن سے کہا گیا سبقنا القوم. سبقنا ہم سے آگے نکل گئی، ہم پہ سبقت لے گئی. کون؟ قوم. قوم سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ صحابہ کرام. حسن بصری سے جب کہا جائے گا کہ قوم سبقت لے گئی تو کون ہوں گے؟ صحابہ ہی ہوں گے. تو حسن سے کہا گیا قوم ہم پہ سبقت لے گئی، ہم سے آگے نکل گئی. علی خیل دہم. سیاہ رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے. صحابہ کرام ہم سے آگے نکل گئے اور تھوڑا آگے نہیں نکلے. وہ کس چیز پہ بیٹھ کے آگے نکلے ہیں؟ بہترین گھوڑے، خوبصورت گھوڑے، اور گھوڑے تیز رفتار، ان پہ بیٹھ کے آگے نکل گئے ہیں. ہم کیسے ان کو پائیں گے، کیسے پہنچیں گے اس تک؟ دوہم ادہم کی جمع ہے، سیاہ، ان کے سیاہ رنگ کا گھوڑا ہو. وَنَحْنُ عَلَى حُمُرٍ مُعَقَّلَةٍ. حمر کس کی جمع ہے جی؟ حمار کی، گدھے. اور ہم گدھوں پہ ہیں معقرہ، زخمی کیے ہوئے. گدھوں کی رفتار ویسے ہی آسا ہوتی ہے اور اوپر سے ہمارے گدھے بھی کیا ہیں؟ زخمی. تو کیا بنے گا؟ تو فقال، تو حسن بصری نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں ان کے بھی. کہتے ان کنت علی طریقہم. اگر تو ان کے راستے پہ ہے،
وہ قوم جو آگے نکل گئی ہے، وہ صحابہ کرام جو آگے نکل گئے ہیں تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھ کے، اگر آپ انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں چاہے گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فما اسرع اللحاق بہم، تو کتنی جلدی آپ ان کو جا ملیں گے، مل جائیں گے، پہنچ جائیں گے آپ، لیکن ان کے راستے پہ تو رہیں، کسی اور راستے پہ نہ لگیں۔ یہاں پہ بھی دعوت ہے کہ سلف صالحین کے راستے پہ رہیں، صحابہ کرام کے راستے پہ رہیں، ان کی اتباع کریں، کوئی نیا راستہ اختیار نہ کریں۔ یہاں پہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 6169 6169۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آپ کیا کہیں گے اس آدمی کے بارے میں جسے کسی قوم سے محبت ہے لیکن اعمال کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے وہ ان سے بہت پیچھے ہے، ان کو مل نہیں سکا؟ تو فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت رکھیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، یہ حقیقی محبت، چاہے آپ کے اعمال ان کے برابر نہیں ہیں۔ انس بن مالک نے کیا کہا تھا؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول بیان کیا تھا کہ المرء مع من احب، ہر انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اسے کیا ہوگی؟ محبت ہوگی، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی یہ حدیث سن کر۔ کہتے ہیں کہ میرے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کے نہیں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک۔ میرے اعمال ابو بکر صدیق کی طرح کے نہیں ہیں، میرے اعمال عمر فاروق کی طرح کے نہیں ہیں، لیکن اس حدیث کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ ان کی معیت ملے گی، ان کی رفاقت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا، کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ اندازہ کیجیے ابو بکر صدیق سے محبت کتنا بڑا اعزاز ہے، عمر فاروق سے محبت کتنا بڑا اعزاز ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ ایک حدیث کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، کون سی؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور وہ حدیث صحیح ہے، اور ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں، اور ان سے محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، ان سے محبت پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو ان سے نفرت کرے وہ اس میں منافقت پائی جا رہی ہے۔ لیکن آپ نے جناب علی سے محبت والی حدیث کو تو پکڑ لیا، ابو بکر صدیق کی حدیث کو آپ بھول گئے۔ کبھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق کو، اور خلیل کا مقام و مرتبہ حبیب سے کہیں اوپر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ابو بکر اس لائق ہیں کہ میں انہیں اپنا خلیل بناؤں، یعنی کہ محبوب سے بڑا مرتبہ انہیں دوں، لیکن اس وجہ سے خلیل نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنا لیا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے، تو آپ نے کہا تھا عائشہ سے۔ پوچھا گیا مردوں میں سے، فرمایا ابو بکر سے۔ اور یہاں پہ دیکھیے انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ المرء مع من احب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اسے محبت ہے، تو مجھے امید ہے کہ میں ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں فائدہ، ایک اور فائدہ لے لیں۔ کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں من فقد انسہ باللہ بین الناس ووجدہ فی الوحدہ فہو صادق ضعیف۔ انس مانوسیت، کسی کے ساتھ مانوس ہو جانا، کسی کے ساتھ آپ کا دل لگنا، اس کے الٹ کیا ہوتا ہے؟ وحشت محسوس کرنا۔ تو کہتے ہیں من فقد انسہ باللہ، جو اللہ تعالی کے ساتھ اپنی مانوسیت کو فقدہ نہ پائے، بین الناسی، جبکہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہو، یعنی کہ جب لوگوں کے درمیان ہے تو تب وہ اللہ تعالیٰ کو یوں سمجھے کہ بھول جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کا تذکرہ نہیں کرتا۔ وہ وجدہ، اور وہ پاتا ہے اس کو، کس کو؟ اللہ کے ساتھ انسیت کو، مانوسیت کو، فی الوحدتی، جبکہ وہ کیا ہو؟ تنہا ہو۔
فہو صادق ضعیف، تو یہ انسان سچا ہے لیکن کمزور ہے۔ سچا ہے کہ تنہائی میں رب کو یاد رکھتا ہے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں نفل نمازیں پڑھتا ہے، تنہائی میں تلاوت کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے تنہائی میں تلاوت کرنے پہ، نفل نمازیں پڑھنے پہ، سجدہ کرنے پہ اسے بڑا مزہ آتا ہے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بڑا اچھا اس کا تعلق ہے۔ لیکن جب لوگوں میں بیٹھتا ہے تب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آدمی کیا ہے؟ سچا ہے لیکن کمزور ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے رب کو بھول گیا ہے، لوگوں میں بیٹھ کے اس کی توجہ لوگوں کی طرف ہو گئی ہے۔ چاہیے تھا کہ لوگوں میں بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد رکھتا، وہاں پہ بھی لوگوں کے سامنے بار بار اللہ کا تذکرہ کرے، کبھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرے، کبھی اللہ کی پکڑ کا تذکرہ کرے، کبھی اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ کرے، کبھی اللہ کی جنت کا تذکرہ کرے، کبھی اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرے، تو اللہ کا تذکرہ بار بار کرتا رہے۔ لیکن یہ لوگوں میں بیٹھ کے ایسا نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صادق ہے، ضعیف ہے۔ ومن وجدہ بین الناس وفقدہ فی الخلوۃ فہو معلول، اور جو اس چیز کو پائے، کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوسیت، جو اس چیز کو پائے لوگوں کے درمیان، وفقدہ، اور اس کو نہ پائے فی الخلوۃ، تنہائی میں، فہو معلول، تو یہ آدمی بیمار ہے، اس میں کوئی بیماری ہے۔ یعنی کہ لوگوں کے درمیان اللہ کا بڑا تذکرہ کرتا ہے، لوگ سمجھیں گے جناب بڑا نیک آدمی ہے یہ، لیکن تنہائی میں رب کو بھول جاتا ہے، تنہائی میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، تنہائی میں موبائل کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، تب رب یاد نہیں رہتا، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ معلول ہے، بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث ذہن میں آ رہی ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے اپنے نفس میں یاد کرے گا میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کروں گا، یعنی کہ جو تنہائی میں میرا تذکرہ کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے نفس میں اس کا تذکرہ کروں گا، اور جو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے میرا تذکرہ کرتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے، میری نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، میری عظمت کا، میرے ناموں کا، میری صفات کا، تو میں اس کا تذکرہ کروں گا اس مخلوق میں، ان لوگوں میں جو ان سے کہیں بہتر ہیں، جن میں اس نے میرا تذکرہ کیا۔ فرمایا ومن فقدہ بین الناس وفی الخلوۃ، اور جو اس چیز کو نہ پائے، کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسیت کو، بین الناس، لوگوں کے درمیان بھی اور تنہائی میں بھی، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اور نہ تنہائی میں، فہو میت، یہ مردہ ہے، اس کا دل مر چکا ہے، مطرود، یہ دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ومن وجدہ فی الخلوۃ وفی الناس، اور جو اس چیز کو پائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسیت کو پائے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگتا ہے، وہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، وہ اللہ کی معیت کو محسوس کرتا ہے، فی الخلوۃ، تنہائی میں بھی، وفی الناس، اور لوگوں میں بھی، فہو المحب الصادق القوی فی حالہ، تو یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، الصادق، اور یہ اللہ سے محبت کرنے میں کیا ہے؟ سچا ہے، القوی فی حالہ، اپنی حالت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، یہ کمزور نہیں ہے۔ تو یہ چیز مطلوب ہے، آخری چیز کیا؟ کہ اللہ کا ذکر ہو تنہائی میں بھی اور لوگوں میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے آپ ذکر کریں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریفیں کرے گا، اللہ آپ کے درجات بلند کرے گا، اللہ آپ کا تذکرہ اپنے مقدس فرشتوں میں کرے گا۔ ومن کان فتحہ فی الخلوہ،
لم یکن مزیدہ الا منہا ومن کان فتح بین الناس ونصحہم وارشادہم کان مزیدہ معہم ومن کان فتح، اور جس کا کیا ہو کھلنا، کس چیز کا کھلنا، یعنی کہ مراد اس سے کیا ہے، اس کی انسیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ومن کان فتح فی الخلوتی، اور جس کا کھلنا ہو تنہائی میں، لم یکن مزیدہ الا منہا، اس کا مزید کھلنا نہیں ہوگا مگر اسی سے، کس سے، تنہائی میں. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسیت اختیار کر لیتا ہے تنہائی میں، اس کی مزید انسیت کہاں سے ملے گی، اس کو تنہائی میں ملے گی. ومن کان فتح بین الناس ونصحہم وارشادہم، اور جس کا کھلنا ہے لوگوں کے درمیان اور ان کی نصیحت سے اور ان کی رہنمائی سے، تو اس کا مزید کھلنا لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. یعنی کہ جو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، لوگوں کی نصیحت کے وجہ سے اللہ کو یاد رکھتا ہے، لوگوں کی رہنمائی سے، تو وہ اس میں مزید آگے بڑھنا چاہے گا تو اسی انداز سے آگے بڑھ سکے گا، لوگوں کے درمیان رہ کے، لوگوں کی نصیحت سے، لوگوں کی رہنمائی سے. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس، اور جس کا کھلنا ہوگا فی وقوفہ، اس کے ٹھہرنے میں، مع مراد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مراد کے ساتھ، یعنی کہ وہ کھلتا کیسے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد، اللہ کے مقصود، اللہ کے مطلوب کے ساتھ رک جاتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے. حیث اقامہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کو قائم کرے، جس چیز میں اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرے، تو اس کا مزید جو کھلنا ہوگا وہ فی خلوتی، اس کی خلوت میں بھی ہوگا، وہ مع الناس، اور لوگوں کے درمیان میں، لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. کہتے ہیں فاشرف الاحوال، حالات میں سے سب سے اچھی حالت، سب سے عمدہ حالت کیا ہے کہ اللہ تختار لنفسی کا حالتا سوا ما یختارہ لک یقیمک فیہ، کہ آپ اپنے لیے نہ اختیار کریں کسی حالت کو سوائے اس حالت کے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اختیار کرے، اور جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کرے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو قائم کرے. فکن مع مرادہ منکا، تو آپ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی مراد کے ساتھ، جو اللہ کی مراد آپ سے ہے، جو اللہ آپ سے چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ نماز قائم کریں، یہ اللہ کی مراد ہے آپ سے. اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ توحید پہ ہوں، اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں. تو آپ ہو جائیں اللہ کی مراد کے ساتھ، جو اللہ کی مراد کس سے ہے، آپ سے ہے. ولا تکن مع مرادک منہ، اور آپ نہ ہوں اپنی مراد کے ساتھ جو آپ کی مراد کس سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے. آپ کی مراد کیا، اللہ تعالیٰ سے. آپ اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں، دنیا، آپ کو دنیا چاہیے، آپ کو مال چاہیے، آپ کو گاڑیاں چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، تو کہتے ہیں کہ آپ کی توجہ ان چیزوں پہ ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں، آپ کی توجہ ان چیزوں پہ نہیں ہونی چاہیے جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں مصابیح القلوب الطاہرہ فی اصل الفطرۃ منیرۃ قبل الشرائع یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، 35. کہتے ہیں کہ پاک دلوں کے چراغ، جو دل پاکیزہ ہیں ان کے چراغ، فی اصل الفطرۃ، فطرت کی اصل میں، منیرۃ روشن ہے، قبل شرائع، شریعت آنے سے پہلے، شریعت معلوم ہونے سے پہلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس بابرکت رس کا جو تیل ہے یضیء، خود ہی روشن ہو جائے، ولو لم تمسس نار،
چاہے اس کو آگ نہ لگے، آگ نہ چھوئے، چاہے آگ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کس کو؟ قرآن کریم کی اس آیت کو۔ ذرا اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو پھر اس کا مفہوم صحیح معنوں میں آپ سمجھ سکیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 35، 18واں سپارہ۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے کیا ہے؟ نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، اللہ کا دیا ہوا وہ نور جو انسان کے پاس ہے، انسان کے سینے میں اللہ کی دی گئی ہدایت مراد ہے۔ مثل نورہ، تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نور جو ہے اس کی مثال کمشکات، تاک کی طرح ہے۔ تاک آپ سمجھتے ہیں نا، دیوار میں جو جگہ ہوتی ہے چراغ رکھنے کے لیے، پرانے زمانے میں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے نور، دی ہوئی ہدایت کی مثال کمشکات، اس تاک کی طرح فیہا مصباح، جس میں کیا پڑا ہو؟ چراغ۔ پرانے زمانے میں اس کو کیا کہتے تھے؟ لالٹین۔ وہ لالٹین اگر کسی نے دیکھی ہے تو اس کو ذہن میں لے آئیں۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ تاک میں رکھا ہوا چراغ بند ہے کس میں؟ شیشے میں، فانوس میں۔ شیشے میں بند ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہوا کی وجہ سے روشنی ختم بھی نہیں ہوگی اور کم بھی نہیں ہوگی۔ چراغ ہے شیشے میں بند اور رکھا ہوا ہے تاک میں، اور تاک کی وجہ سے بھی اس کی روشنی کیا ہوگی؟ مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ میدان میں رکھیں گے تو کم ہو جائے گی۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ جو فانوس ہے، یہ جو شیشہ ہے جس میں چراغ کیا ہے؟ بند ہے، یہ شیشہ گویا کہ کوکب دری، یہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ یوقد، اسے جلایا جاتا ہے۔ اس کو جلایا جاتا ہے کس کو؟ چراغ کو۔ وہ چراغ جو شیشے میں بند ہے اور رکھا ہوا ہے تاک میں، اسے جلایا جاتا ہے کس چیز سے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے۔ ان کے تیل بھی ہلکا پھلکا نہیں ہے، تیل کون سا ہے؟ زیتون کا۔ اور زیتون کا تیل جس درخت سے لیا گیا وہ بھی بڑا اہم درخت ہے، کیا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ درخت جو ہے نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی۔ اس کی کئی تفسیریں علماء کرام نے کی ہیں۔ مطلب مراد یہ ہے کہ وہ درخت بڑا ہی عمدہ ہے، نہ مشرقی نہ مغربی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف مشرقی ہو، جب سورج نکلے تو دھوپ لگے، مغرب کے ٹائم دھوپ نہ لگے، عصر کے ٹائم دھوپ نہ لگے۔ اور نہ ہی وہ مغربی ہے کہ پہلے ٹائم تو دھوپ نہ لگے، آخری ٹائم پہ دھوپ لگے، بلکہ وہ میدان میں کھڑا ہے، اکیلا ہے، اس کو دھوپ لگتی ہے ہر وقت، اور ہر وقت دھوپ لگنے کی وجہ سے اس کا پھل بہت عمدہ ہے۔ پھل عمدہ ہے تو اس کا تیل بھی عمدہ ہے، تیل عمدہ ہے تو جو اس سے چراغ جلے گا اس کی روشنی بڑی عمدہ ہوگی۔ تو جو اللہ نے نور مسلمانوں کو دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، جو ایمان دیا ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ یکاد زیتھا، یہ جو درخت ہے اتنا عمدہ ہے، اس کا تیل اتنا عمدہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ آگ لگائے بغیر خود ہی روشن ہو جائے، تیل خود ہی چمک رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو آگ لگائیں گے تو نور علی نور، یہ روشنی کے اوپر روشنیوں کی ڈبل روشنی ہو، وہ تو آگ لگائے بغیر ہی چمک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں جو توحید رکھی ہے فطرتی طور پہ، وہ کیا ہے؟ وہ شریعت آنے سے پہلے ہی موجود ہے، شریعت آنے سے پہلے ہی موجود ہے۔ ہمارے والدین اگر ہمیں دوسرے دین پہ نہ لگا دیں، شرک و بدعات پہ نہ لگا دیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے، دین پہ پیدا کیا ہے، وہ توحید موجود ہے پہلے سے، اور بڑی واضح ہے وہ۔ اوپر سے نبی آتے ہیں، قرآن آتا ہے، تو اس سے مزید جلا ملتی ہے اس ہدایت کو، اس نور کو جو پہلے سے موجود ہے۔ تو یہی امام صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے ذرا امام صاحب کی طرف۔
کہتے ہیں مصابیح القلوب الطاہرہ فی اصل الفطرۃ منیرۃ قبل الشرائع، پاک دلوں میں پائے جانے والے چراغ، جو دل پاک ہیں، آلودہ نہیں ہوئے شرک و بدعات سے، تو پاک دلوں کے جو چراغ ہیں فی اصل الفطرتی، فطرت کی اصل میں جو ہیں، منیرتن، یہ چراغ روشن ہے، قبل الشرائع، شریعت آنے سے پہلے۔ پھر کہتے ہیں یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، خود ہی روشن ہو جائے، ولو تمسس نار، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پہلے سے ہمارے دلوں میں توحید رکھی ہے، یہ نور رکھا ہے، یہ ہدایت رکھی ہے، اوپر سے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، علماء بھیجے ہیں، قرآن ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی، اس نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس نعمت پہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔